بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسپورٹس آور میں خوش آمدید. آپ کی ہوسٹ شنیلا ادریس حاضر ہے ایک بار پھر آپ کے ساتھ ایک نئے پروگرام اور ایک نئے ٹاپک اور مہمان کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسز نصرت انجم، جو کہ ایک اسکالر ہیں، اس کے علاوہ اسپورٹس ٹیچر کی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 3 ٹائم انہوں نے ماسٹر کیا ہے، والی بال کوچ بھی ہیں. ہم ان سے والی بال کے بارے میں کوسچن کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے اسپورٹس کے بارے میں مختلف کوسچن کریں گے. تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم؟ تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل، بلانے کا، انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ. آئی ایم ویری گڈ. اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کویشچن کروں گی کہ والی بال جو ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں ہمارے ویورس جاننا چاہیں گے. والی بال کی ہسٹری ایکچولی جو مین ہسٹری اگر ہم بتائیں تو امریکہ اس کا اوریجنل اوریجن ہے. وہاں پہ جو ہے 1895 میں ولیم جی مورگن نے ایک ایسوسیشن اسٹارٹ کی تھی جس کے تھرو والی بال کو بڑھاؤ اور شہرت ملی تھی. اسٹارٹنگ میں والی بال کو والی بال کے طور پہ نہیں جانا جاتا تھا، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم چونکہ اس کی کوالٹی ہے والنگ، اس میں جو کریکٹرسٹک ہے والی بال کھیلنے کے دوران، اس کے بہاف پہ اس کو والی بال کا نام دیا گیا ہے. اور بیسیکلی اس میں جو ہے ہمارے پاس 2 طرح کی ٹیمز ہوتی ہیں، دونوں طرف پہ 6 کھلاڑی کھیلتے ہیں. والی بال جو ہے وہ ایک ٹیم گیم ہے. Exactly. اور آپ نے بتا بھی دیا ہے کہ اس میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے 6 پلیئرز جو ہے ون سائڈ سے کھیلتے ہیں. لیکن ایک ٹیم میں کتنے پلیئرز ہوتے ہیں؟ ایک ٹیم میں ہمارے پاس 6 کھلاڑی ہوتے ہیں، جن میں ہمارے پاس لبرو بھی انکلوڈ ہوتا ہے. اچھا، صحیح ہے. اور جو ہے لبرو کا کیا مطلب؟ لبرو ایکچولی کچھ لوگوں نے لبرو کا نام فرسٹ ٹائم سنا ہوگا، تو ان کو ہم بتانا چاہیں گے کہ لبرو کا کریکٹر کیا ہے، مطلب لبرو کیا کام کرتا ہے. لبرو بھی آپ کی ٹیم میں ایز اے جو ہے آپ کے ممبر کھیلتا ہے، لیکن اس کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کا جو آپ کہیں گے ڈریس یا اس کا یونیفارم ہوتا ہے اسپورٹس کے لیے، وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. سب کے یونیفارمس پہ جو ہیں ٹیگ ہوتے ہیں، ان کو نمبر دیے جاتے ہیں. لبرو کو بھی سیم اسی طرح سے دیا جاتا ہے، لیکن وہ ایز اے ڈیفینسو پلیئر کھیلتا ہے، وہ اسمیشنگ اور بلاکنگ نہیں کر سکتے ہیں. دس از دا مین ریزن کہ اس کو لبرو کہا جاتا ہے. باقی تمام جو ہمارے ٹیم ممبرز ہیں ان سے تھوڑا ڈفرینٹ شمار کیا جاتا ہے. اچھا، والی بال کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ اس گیم کے لیے کیا وارم اپ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، کس قسم کی، مطلب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، پلیئرس کو کس طرح آپ تیار کرتے ہیں؟ باقی تمام گیمز کی طرح بھی یہ گیم سڈنلی اچانک سے اسٹارٹ نہیں کی جاتی. اس کے لیے آپ ڈفرینٹ وارم اپ ایکسرسائزز لے سکتے ہیں. لائک آپ مسل اسٹریچ کر سکتے ہیں، چونکہ اس میں آپ کے انڈورنس بہت کاؤنٹ کی جاتی ہے، تو آپ بریتھ ان بریتھ آؤٹ، اس کے علاوہ ہلکی پھلکی کوئی بھی ایکسرسائز جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں تاکہ جو ہے اس کھیل کے دوران آپ کے مسلس پل نہ ہوں. اس میں آپ کو زیادہ تر ہائٹڈ پلیئرز لینے پڑتے ہیں. ہائٹڈ پلیئرز لینے پڑتے ہیں تاکہ ایزیلی جو ہے وہ بال کو نیٹ تک پہنچا سکیں، اسمیش ایزیلی ہو سکے، بلاک ایزیلی ہو سکے. تو یہ ہائٹ کافی شمار کی جاتی ہے اس گیم میں. لائک اور ڈفرینٹ گیمز ہیں ہمارے پاس. ٹیبل ٹینس ہو گیا، اس میں ہمارے پاس ہائٹ کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے، لیکن یہاں چونکہ ہم نے گول کرنا ہوتا ہے، دیٹس وائی وی ریکوائرڈ دا ہائٹڈ پرسن. صحیح. اچھا، یہ والی بال جو ہے یہ ہماری کالجز میں، اسکول، یونیورسٹیز میں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا اقدامات کیے؟ ایکچولی چونکہ ہمارے یہاں اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پشاور، تو پشاور میں اتنے زیادہ فیمنزم نہیں ہے، لیکن فارچونیٹلی اب ہم فیمیلس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ہر جگہ موقع دیے جاتے ہیں، فراہم کر رہے ہیں. بالکل. تو اس وجہ سے اب ہمارے ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن لیول پہ بھی بچوں کی باقاعدہ ٹیمز بنائی گئی ہیں، فیمیل بچوں کی. ان کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ پھر ان کے مقابلے کیے جاتے ہیں. ان کو پراپر بہت اچھے جو ہیں فزیکل انسٹرکٹر ملے ہوئے ہیں جو ان کو پراپر گائیڈ لائن دیتے ہیں، ان کو ویل پریپیئرڈ کرتے ہیں، اینڈ آفٹر دیٹ ان کو آگے مقابلوں کے لیے لے کے جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہماری ٹیمز جو ہیں نیشنل انٹرنیشنل دونوں لیولز پہ کوالیفائی کرتی ہیں. والی بال میں لڑکیوں کا انٹرسٹ ہے، مطلب جس طرح آپ دیکھیں کرکٹ ہے تو بوائز زیادہ تر جو ہے وہ کرکٹ کی طرف شوقین ہوتے ہیں، کرکٹ کی طرف زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. تو ہماری جو گرلز ہیں
تو کیا وہ کون سی گیم میں زیادہ انٹرسٹ لیتی ہیں؟ لائک آئی ٹولڈ یو بیفور کہ پہلے ہمارے پشاور میں ایسا ٹرینڈ نہیں تھا، لیکن چونکہ تعلیم ہمارے یہاں زیادہ ہو رہی ہے، لوگ جو ہیں خواتین تعلیم نسواں پر بہت زیادہ زور و شور سے کام کر رہے ہیں، دیٹس وائی اب ہماری ٹیمز بھی ویسے پریپیئر کی جاتی ہیں. باقاعدہ ہمارا اینولی پروگرامز ہوتے ہیں جس میں بچیوں کو فیمیل کو انوائٹ کیا جاتا ہے، ان کو پریپیئر کیا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ آگے لے کے جایا جاتا ہے. زیادہ ایشو ہمارے یہاں فیمیلز کا یہی ہوتا ہے کہ ان کو گھروں سے پرمیشن نہیں ہوتی، الاؤ نہیں ہوتا ہے. تو پی ٹی سی کونسل کے تھرو ہم باقاعدہ پیرنٹس کو راضی کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو باحفاظت لے کے جائیں گے، باحفاظت لے کے آئیں گے، ان کے پردے میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے گا. اور اس کے علاوہ بچے جو ہیں جب کوالیفائی کریں گے اسکول کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی نام روشن کریں گے. تو یہ ایک ایسا اسٹیپ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ تعلیم کے ساتھ جب ہم بچوں کو سمجھا رہے ہیں، ان کے والدین آمادہ ہو رہے ہیں، تو گریجولی جو ہے اس پہ کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. والدین بھی خوشی سے پارٹیسپیٹ کریں جب وہ دیکھتے ہیں اخبارات میں، ٹی وی وغیرہ میں ان کے نام آتے ہیں، بچے گھر ٹرافیز لے کے جاتے ہیں، میڈلز لے کے جاتے ہیں، تو کافی اپریسیشن کے بعد پیرنٹس خوش ہو جاتے ہیں. پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے وہ زیادہ ایزیلی آمادہ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بچوں کو بھیجنے کے لیے. گڈ. یعنی اسکول لیول پہ جو ہے آپ لوگ جو ہے بچوں کو پروموٹ کرنے کے لیے اسپورٹس میں اس گیم کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے آپ لوگ اس طرح یعنی یہ اقدام کرتے ہیں. بالکل. تو اس کا کچھ اچھا رزلٹ مطلب آیا آپ کو؟ بالکل، کیوں نہیں آیا. بچے جو ہیں رزلٹ، بچوں کو جب آپ کسی نئی چیز کی طرف آمادہ کرتے ہیں تو ہمیشہ ریوارڈ بچوں کو ہم دیتے ہیں. لائک ہم کہتے ہیں کہ بیٹے آپ نے یہ کام کر لیا تو ہم آپ کو یہ پرائز دیں گے. تو اب جو ہے ٹائم پیریڈ ایسا آ گیا کہ بچے پرائز کے پیچھے جاتے ہیں، اس کی ویلیو کو سمجھتے ہیں. تو وہ پرائز ایک ایسی چیز ہے، ریوارڈ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ آمادہ ہوتے ہیں اس چیز کی طرف. دوسرا، ان کو جو فزیکل انسٹرکٹرز ہیں اسکول میں، فزیکل ٹیچرز ہیں، وہ ان کو جو ایکسرسائزز وغیرہ کراتے ہیں، ہیلتھ کے متعلق جو لیکچرز وغیرہ دیتے ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے جو ہیں اب ڈیولپمنٹ روٹ پہ چل رہے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کے لیے اسپورٹس مین شپ ہونا کتنا ضروری ہے. ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بچے آپ کو سرٹیفکیٹس بھی اس کے لیے پرووائڈ کیے جاتے ہیں ان کیس اف یو آر پاسنگ یور میٹریکولیشن، آپ کے 1، 2 یا 5 نمبر کم ہوتے ہیں تو آپ کو ان سرٹیفکیٹس کی بنا پہ اچھے کالجز میں ایڈمیشن بھی مل سکتے ہیں. تو یہ ان کے لیے 2 طرح سے ریوارڈ ہیں، ٹرافی، میڈلز پلس سرٹیفکیٹ کی صورت میں. صحیح ہے. اور ان کی وجہ سے ان کو کسی بھی اچھے کالج میں ایڈمیشن مل سکتا ہے. ایگزیکٹلی دس ہیپنس. اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ ایسے جو پلیئرز ہوتے ہیں، اچھے پلیئرز ہوتے ہیں، ان کو مختلف انسٹیٹیوٹ ہو گئے، وابڈا ہو گیا، آرمی ہو گئے، بالکل، سوئی نادرن گیس والے ہو گئے، یہ اپنی طرف جو ہے وہ ان کو بلاتے ہیں، ان کو منتھلی پیکیجز وغیرہ بھی دیتے ہیں. اور کالجز میں بھی ان کو اچھی طریقے سے ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے. یونیورسٹی والے بھی ان کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں. تو اپنے ویورز سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ گیمز وغیرہ جو ہیں یہ ان کو برا نہ سمجھیں. بالکل، بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے، فیمیل کے لیے خاص کر آگے بڑھنے کے لیے. ایکچولی آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ہیئر ود یو. چونکہ آپ نے یہ ایک بہت بہترین اسٹیپ لیا ہے، ایک فیمیل کو انوائٹ کر کے، اوپر سے پھر سب سے بہتر بات بچیوں کی جو فیمیل انڈورنس ہیں ان کو انکریز کرنے کے لیے اسپورٹس مین شپ فیمیلز کے لیے بہت ضروری ہے. آج کل کے دور میں بچیوں کا پیچھے رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بچوں کا ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے. اور چونکہ اسپورٹس میں جو ہے ایکسرسائز وغیرہ ان ہوتی ہے، گیمز میں جو ہے بچے جو ہیں وہ آرام سے تو بیٹھے نہیں ہوتے، تو وہ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں، وارم اپ ہوتے ہیں، پھر گیمز کھیلتے ہیں. تو گیمز میں وہ کافی کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں. ایکچولی اسپورٹس مین شپ ایک ایسی کوالٹی ہے جس میں رہتے ہوئے بچے جو ہیں کوآپریشن کو سیکھتے ہیں، ان میں تحمل پیدا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ رولز کو کیسے فالو کرنا ہے. تو یہ ایک میرے خیال سے مرد سے بھی پہلے عورت کے لیے زیادہ ضروری ہے اس کی آگے لائف کو چلانے کے لیے. تو جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے عورتوں کے لیے، جیسے جیسے مختلف مواقع جو ہے راستے کھل رہے ہیں، تو کافی بہتری آ رہی ہے. اچھا، تو یہ پروونشل لیول پہ آپ نے والی بال کو پروموٹ کرنے کے لیے یعنی کیا اقدامات کیے ہیں؟ پروونشل لیول تک جانے کے لیے اسی طرح سے بچیوں کو پہلے اسکول کی سطح پہ، پھر کالج کی سطح پہ ٹرین کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ بچیاں پروونشل لیول پہ بھی پرفارمنس دیتی ہیں، نیشنل پلس انٹرنیشنل لیول پہ پرفارمنس دیتی ہیں. جو بچیاں ٹرین ہو جاتی ہیں وہ نہ صرف مختلف فیلڈز میں گورنمنٹ امپلائی ہو جاتی ہیں، بلکہ ایز اے پرائیویٹ کوچ بھی کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ ان کو فارن ٹرپس کے لیے بلایا جاتا ہے، ایز اے فارنر پلیئر وہ کھیلتی ہیں. تو کافی ان کو بینیفٹ ہوتا ہے اس چیز کو لے کے.
مطلب یہ ہے کہ لوگ گیم کو ہلکا نہ سمجھیں. بالکل نہیں. یعنی اسپورٹس اور گیمز ایسی چیزیں ہیں کہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کنٹینیو رکھنا چاہیے. بالکل کنٹینیو. اور اس میں بھی بندہ جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اوپر کی طرف جاتا ہے. جی گریجولی. یہ ترقی ایک دم سے تھوڑی نہ آتی ہے, اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے. صحیح. اور یہ چیز کو لے کے کہ مطلب فیمیل کا باہر جانا اور ہمارے یہاں ان کو لے کے کہ ان کے لیے پابندیاں بہت ہیں. ایکچولی ہماری سوسائٹی ایسی ہے نا کہ ہمارے پیرنٹس اگر اجازت دے بھی دیں تو ہماری سوسائٹی یہ بات نہیں مانتی کہ ایک فیمیل ہے اور وہ باہر جا رہی ہے یا وہ کمپٹیشن کے لیے جا رہی ہے. لیکن وہی فیمیل جب کامیاب ہو کے واپس آتی ہے تو وہی لوگ اس کے استقبال کے لیے پھر کھڑے ہوتے ہیں. لیکن سٹارٹ میں جو ہے وہ ہرڈلز ضرور ہوتی ہیں. میرے خیال سے میں یہ سوچتی ہوں ہمیشہ کہ کسی ایک کو نئی چیز کے لیے سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے تو وہ نیا سٹیپ میں کیوں نہیں لوں, میں کیوں نہ وہ سٹیپ لوں. تو بے شک پہلے آنے والے کو بہت سی مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ ریکارڈ بک میں ہمیشہ نام اس کا اول رہتا ہے. صحیح. اور اب تو فیمیل کو چھوڑ کے ڈس ایبل ہماری پشاور سے اتنی بچیاں, اتنی جو ہیں فیمیلز ہیں جو کہ نہ صرف مختلف گیمز میں بلکہ والی بال میں بھی پرفارم کر رہی ہیں اور بہت نام کما رہی ہیں. صحیح. یہ نہیں کہ صرف بس ایک ایسے ہی گپ شپ ہے, نہیں, باقاعدہ وہ نام بنا رہی ہیں ہمارے پشاور کے لیے بھی. لیکن ہمارے یہاں کی خواتین ماشاءاللہ کے پی کی ریسرچ سے بھی یہ ثابت ہے کہ کے پی کی خواتین جو ہیں وہ مردوں سے کہیں زیادہ آگے ہیں. ماشاءاللہ, گڈ. یہ تو پھر بہت اچھی بات ہو گئی ہے کہ اس فیلڈ میں جو ہے فیمیل زیادہ آگے چلی گئی ہیں. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ والی بال جو ہے ہماری جو یہ گیم ہے اس میں یہ انڈر مطلب گراؤنڈ کھیلتے ہیں آپ یا آؤٹ ڈور ہے, انڈور ہے؟ اچھا, والی بال ایک ایسی گیم ہے نا کہ یہ 3 ٹائپس کھیلی جاتی ہے. اس کی 3 ٹائپس ہیں, انڈور بھی ہے, آؤٹ ڈور بھی ہے اور بیچ بھی ہے. اچھا. تو انڈور جو ہے بزنس مینس کے لیے ہم نے وہ کیا ہوا ہے, ارینج کیا ہوا ہے, جن کو ایکٹیویٹیز کا کریز وغیرہ رہتا ہے, فٹ بھی رہنا چاہتے ہیں. آؤٹ ڈور جو ہے ایز وی نو اسپورٹس مین, کوئی بھی لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں ایزیلی جو کھیل سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بیچ جو والی ہے اس کو ہم تب کیری کرتے ہیں ایز اے فن, ایز این انٹرٹینمنٹ, ایز اے ایکٹیویٹی جو ہے ہم کیری کرتے ہیں مختلف, جیسے ہم پروگرامز میں دیکھیں, ٹی وی شوز میں دیکھیں. ایسے اس جگہ پہ ہوگا نا جہاں پہ بیچ ہو. بالکل, جہاں بیچ وغیرہ ہو. تو یہ 3 ٹائپس میں مطلب 3 طرح سے کھیلا جاتا ہے. ہمارے پشاور میں یا ہمارے جو کنٹری میں زیادہ تر جو ہے وہ آؤٹ ڈور ہے. آؤٹ ڈور. جی ہاں, مختلف مقابلوں کے لیے جب ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں, خود کھیلتے ہیں, تو یہ آؤٹ ڈور ہمارے یہاں زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. صحیح ہے. تو فیمیل اور میل کے کورٹس میں کوئی ڈفرینس ہے یا کچھ اس طرح کا؟ ہاں, فیمیل چونکہ اللہ پاک کا یہ فرمان ہے کہ عورتیں ایز کمپیئر ٹو مین ان کی جو پاور ہے, اسٹرینتھ ہے, وہ کم ہوتی ہے. لہٰذا بال کا جو ویٹ ہے, اسی طرح نیٹ کی جو ویڈتھ اور لینتھ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو مین جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. مردوں کے لیے ہمارے پاس 2.43 میٹر رہتا ہے, جبکہ فیمیل کے لیے ہمارے پاس 2.24 میٹر رہتی ہے. اس کی تھوڑی سی اس کی ہائٹ بالکل تھوڑی کم رہتی ہے. چونکہ خواتین میں اگر آپ دیکھیں تو قد میں بھی تھوڑی نیچے تھوڑی کم ہوتی ہیں, اسی طرح سے اسٹرینتھ میں بھی تھوڑی کم ہوتی ہیں. دیٹس وائی. اسی طرح ویٹ. ویلکم بیک. اپنے پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. اچھا, تو پھر آتے ہیں اپنے سوالات کی طرف. میم نصرت, یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے بچوں کو جو آپ سکھاتی ہیں تو آپ کو کیا کیا ہرڈل پیش آتی ہیں, مطلب کیا کیا پرابلم آپ فیس کرتی ہیں؟ سب سے پہلے تو مین ہرڈل ہی فیمیل کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ان کے پیرنٹس کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی بچیاں جو ہیں وہ ایبل ہیں, ہائٹڈ ہیں, کھیلنا جانتی ہیں, ان کو ہمارے ساتھ آپ بھیجیں. تو سب سے پہلے تو پیرنٹس کو راضی کرنا ایک بہت بڑی مشکل اور رکاوٹ ہوتی ہے ہمارے لیے, جس کے لیے ہمیں اسکول کی سطح پہ پرنسپل کو ریڈی کرنا, اس کے بعد ان کے لیے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ جو ہے ارینج کرنا. پھر چلے مدر کو تو کسی طریقے سے ہم نے کنونس کر لیا, وہ کہتی ہیں اچھا ہم گھر پہ شام میں ان کے فادر سے بات کر لیں گے. پھر وہ فادر سے بات چیت کرنا, وہ 1 دن نہیں 2 دن نہیں, جی آج وہ تھکے تھے, آج وہ غصے میں تھے, ان کا ویٹ کیا. مطلب وہ ایسے نا شو کرتے جیسے وہ ولنگ نہیں ہے. پھر کسی طریقے سے جو ہے ابو کنونس ہو جاتے ہیں. پھر اسکول میں کھیلتے کھیلتے کبھی جو ہے کھڑکی کے شیشے کا ٹوٹ جانا,
پھر کبھی گملوں کا ٹوٹ جانا. اچھا ٹیچرس پیریڈ میں الاؤ نہیں کریں گی, ہمارے کمپلسری پیریڈز ہیں, ہم نہیں چھوڑ سکتے بچوں کو. کبھی کبھار سائنس گروپ میں ہوتی ہیں بچیاں, ان کو ٹیچرز الاؤ نہیں کرتے ہیں, ہمارا سائنس کا رزلٹ افیکٹ ہوگا. مطلب چھوٹے لیول پہ جہاں سے ان کی بیس بنتی ہے بالکل وہاں پہ یہ زیادہ ایشو اور بہت زیادہ ہرڈلز ہوتی ہیں. مطلب بچہ جو سیکھتا ہے تو وہ چھوٹے لیول سے سیکھتا ہے, بیسک جو ہے روٹ ان کی یہیں پہ ہوتی ہے, یہیں سے ہوتی ہے. تو یہیں پہ ان کو یہ ہرڈل آپ لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے. اگر یہ ہرڈلز نہ ہوں تو ہم جو ہے اپنے پروونشل لیول پہ اور نیشنل لیول کو اچھے پلیئرز دے سکتے ہیں. بالکل دے سکتے ہیں. ان ہرڈلز کے باوجود بچیاں بہت اچھے سے پرفارم کرتی ہیں, اتنا وہ دل و جان سے کبھی اچھا کبھی بچوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, بچیوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے, چونکہ وہ ایک آپ کہتے ہیں نا ایسے انوائرمنٹ میں رہتی ہیں جہاں بس انہوں نے صرف گھر اور ہارڈلی اسکول دیکھا ہوتا ہے. صحیح. مطلب مڈل تک تو سب بچے پڑھ لیتے ہیں, ہائی اسکول لیول تک بہت کم بچیاں آتی ہیں ہماری. تو وہ جو ہارڈلی اسکول کو دیکھتی ہیں, پھر ان کے لیے ایک کھلا سا ماحول ہوتا ہے, پھر ان کو جہاں پہ اتنی اچھی اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں اور ان کو محسوس ہوتی ہے ایک آزادی, ایک ریوارڈ, اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. موقع ملتا ہے. فیمیل تو بس تھوڑی سی چاہتی ہیں کہ تھوڑی سی اپریسیشن ہو, اس اپریسیشن کو لے کے وہ آگے کافی سٹیپس لیتی ہیں. مطلب ہر انسان جو ہے نا اس کو آگے بڑھنے کی خواہش ہوتی ہے, چاہے وہ فیمیل ہو کہ میل ہو, کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو, کوئی پلیئر ہو. وہ اپنی فیلڈ میں یا کسی چیز میں جب وہ قدم رکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس میں کامیابیاں حاصل کرے. تو بچیاں انٹرسٹ اس میں مطلب لیتی ہیں, لیکن پیچھے سے جو ہے پیرنٹس کا ہو گیا, سوسائٹی کا ہو گیا, یہ ہرڈل. چلیں فرض کریں کہ ادھر سے بھی اجازت مل جاتی ہے, بچیاں بھی آ گئیں آپ کے پاس, پلیئرز آپ کے پاس آ گئی ہیں, اس کے بعد کیا پرابلمس؟ اچھا ابھی فار ایگزامپل ہمارے پاس بچی بھی آ گئی ہے, اسکول میں بھی ہم نے توڑ پھوڑ کے بعد بچیوں کو ریڈی کر لیا ہے. اچھا فار ایگزامپل اب ہم آ گئے ہیں فیلڈ میں کبھی کبھار ایسی انجری ہو جاتی ہے جس کو لے کے ایک میس سا کریٹ ہو جاتا ہے, پھر اس میس کو سارا کور اپ کرنا. حالانکہ اسپورٹس میں بندہ جو ہے وہ کبھی وہ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں, تو کبھی بندہ گرے گا, کبھی اٹھے گا, گر کے اٹھے گا, اٹھ کے گرے گا. بالکل. تو یہ تو چلتا رہتا ہے. آپ سمجھتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں, لیکن وہ پیرنٹس جو بچوں کو اتنی مشکل سے الاؤ کرتے ہیں تو ان کو تو ایک بہانہ چاہیے نا واپس ان کو بلانے کا. تو کبھی کبھی سٹریس میں بچیاں گھروں کے سٹریس میں بیمار پڑ جاتی ہیں. ایون ریڈی میڈ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں کبھی کبھار میچز سے رہ جاتے ہیں. اچھا. وجہ یہ ہے کہ یہاں ہم فورس کر رہے ہوتے ہیں, وہاں سے گھر پہ پیرنٹس کا پریشر ہوتا ہے, تو وہ بچیاں گھر کا بھی ٹاسک کر رہی ہوتی ہے, اسکول ٹاسک بھی کر رہی ہوتی ہیں, اور سائیڈ میں سپورٹس بھی چلا رہی ہوتی ہیں. تو وہ ڈیورنگ دا گیمز یا اسپورٹس اسٹارٹ ہونے کے ایک یا 2 دن پہلے سیویئر ٹائپ بیمار ہو جاتی ہیں. یہ ایک الگ سے ہرڈل ہے ہمارے لیے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے تو کیا مطلب فیسلٹیز ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ فرض کریں آپ کو پلیئر بھی مل گئے ہیں, آپ کو کوئی بھی پیچھے سے کوئی پرابلم نہیں ہے, مطلب آپ کے پاس پلیئر آ چکے ہیں, اب آپ نے ان کو ریڈی کرنا ہے کمپٹیشن کے لیے, ان کو تیار کرنا ہے, تو آپ کو اس کے بعد پھر کیا ہرڈل پیش آتی ہیں؟ اچھا میرے خیال سے چونکہ فیمیل کے لیے میں کام کر رہی ہوں تو فیمیل کے لیے فیمیل کوچ کا ہونا بہت ضروری ہے. سیکنڈ, ان کے لیے ایسا انسٹیٹیوشن ہو جو ان کو پراپر ایک کوچ پرووائڈ کرے جو کہ ان کو رولز کے اکارڈنگ لے کے چلے. ہمارے یہاں جگہ کا بھی ایشو ہوتا ہے بہت زیادہ, مطلب گراؤنڈز نہیں ہیں ہمارے پاس فیمیل کے لیے سیپریٹ گراؤنڈز بالکل نہیں ہے, اسکول کی سطح پہ بھی نہیں ہے, پھر جہاں وہ ٹریننگ وغیرہ کرنے جاتے ہیں پریپیئر ہونے کے لیے وہاں پہ بھی نہیں ہے. تو میرے خیال سے گراؤنڈز کا ہونا اور فیمیل کے لیے فیمیل کوچ ہونا تاکہ ان کو ہیزیٹیشن فیل نہ ہو, فریلی وہ سیکھ سکیں اور اچھے سے پرفارم کر سکیں. حالانکہ اب ہمارے یہاں جو بچیاں کھیلتی ہیں ایز وی نو کہ ہمارے ڈریس جو ہیں تھوڑے شارٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی, تو ان کے لیے لیگنز وغیرہ انٹروڈیوس کی گئی ہیں ہمارے یہاں کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے, تاکہ بچیاں جو ہیں وہ برا نہ فیل کریں اور آزادی محسوس کریں کھیلتے ہوئے. ایون میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کتنی بچیاں ہیں وہ ابائی میں بھی پلے کرتی ہیں. بالکل, نہ صرف اس میں کافی ریسز ہیں, جمپس ہیں, بہت زیادہ بچیاں پردے میں. دیٹس وائی میں نے کہا کہ فیمیل لیکن کے لیے گیم ایسی فیلڈ ہے نا کہ اس میں مطلب آپ جب ہائی لیول پہ جاتے ہو تو آپ کو پھر ان چیزوں کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھنا ہوتا ہے. لائک فاؤلز آ جاتے ہیں نا آپ کا کوئی باڈی پارٹ نہ ٹچ ہو, کچھ ایسی گیمز ہیں آپ کی باڈی جو آپ سے ریلیٹ کرتی ہیں چیزیں وہ ٹچ نہ کریں آپ کے اسپورٹس اکوپمنٹ کو, تو یہ فاؤلز میں کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے چونکہ شارٹس کا ہے
انٹرنیشنل لیول پہ تو مختلف چیزیں ایسی ہیں، لائک اسکارف الاؤ ہے، لیگنز ہیں، اگر آپ نکرز یا شارٹس یوز کر رہے ہیں تو اس کے نیچے لیگنز وغیرہ یوز کرتے ہیں، ہائی نیکس وغیرہ ہیں تاکہ بچیوں کو پراپرلی کوریج ملے۔ اچھا، تو آپ کی ہماری جو گورنمنٹ ہے یا ایسوسیشنز والے ہیں ان سے کیا وہ ہے کہ مطلب ہمارے بچوں کے پاس کیا ہونا چاہیے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس گیم میں پریکٹس کر سکیں، اس گیم کو آگے پروموٹ کر سکیں؟ بالکل، ہمارے یہاں پشاور لیول پہ تو اسٹیڈیم میں کھیلا جاتا ہے یہ گیم۔ میری ریکویسٹ ہے کہ فیمیل کو پہلے تو ایسے ان کو کمرشلز اور ایڈورٹیزمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ایسے ہونے چاہیے ٹی وی پہ تاکہ وہ فیمیل جو اسپورٹس مینشپ ہے اس کو انہینس کریں، اس کو تھوڑا پروموٹ کریں، اس کو بتائیں کہ یہ بچیوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے گراؤنڈ کی پریپریشن کا ہونا، فیمیل کوچز کا ہونا، اسکالرشپ اگر یہ رکھتے ہیں بچیوں کے لیے یہ ایک ریوارڈ کے طور پہ، تو بچیاں بڑا اچھے سے اس میں دلچسپی بھی لیں گی، پرفارم بھی کریں گی اور میرے خیال سے ہمارے ملک کی سطح پہ نام بھی روشن کریں گی۔ تو یہ اقدامات ہونا، ساتھ ہی ساتھ یہ سپورٹس ہے، اکوپمنٹس کا ہونا، جیسے ہمارے لیے سب سے ضروری ہیں ان کے نیٹس ہیں، بالز ہیں، اور انجری کی صورت میں ایڈ باکس وغیرہ کا اویلیبلٹی ہونا، یہ انشور کریں تو بہت بہتر ہو جائے۔ اچھا، آپ اپنے بچوں کو کہاں لے کر جاتی ہیں پریکٹس کے لیے؟ ہماری بچیاں پشاور اسٹیڈیم جاتی ہیں، چونکہ وہاں پہ ہماری ٹیچرز بھی اویلیبل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کیس کہ ہمارے ٹیچر کوچز بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، بہت ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں، اور بچیاں وہ ایک نیا انوائرمنٹ بھی دیکھتی ہیں، زیادہ دلچسپی بھی شو کرتی ہیں اور سیکھتی بھی بہت اچھے سے ہیں۔ تو آپ کی ٹیم نے مطلب کمپٹیشن میں کہیں پارٹیسپیٹ وغیرہ کیا؟ بالکل، ہماری ٹیم جو ہے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری لیول دونوں لیول پہ جو ہے کھیلتی بھی ہیں، پرفارم بھی کرتی ہیں، اس کے علاوہ میڈلز، ٹرافیز وغیرہ بھی لے کے آتی ہیں۔ اچھا، میں بلکہ تمام پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی بچیوں کو اسپورٹس میں آنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو روکنے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ آگے آئیں، آگے بڑھیں۔ یہ نہ صرف ان کی ہیلتھ میں ان کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی بلکہ ان کی فردر تعلیم میں بھی ان کو بہت مدد دے گی، ماں باپ کا نام پلس روشن ہوگا ساتھ میں، یعنی وہ آگے جا کے کچھ کر سکیں گے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بل بوتے پہ۔ صحیح، سب سے بڑی بات۔ اچھا، یہ بتائیں کہ والی بال کے علاوہ جو ہے اور کون سی گیمز ہیں جس میں بچے انٹرسٹ لیتی ہیں یا اسٹوڈنٹس انٹرسٹ لیتی ہیں یا لیتے ہیں؟ مطلب یہاں پہ ہم جسٹ فیمیل کی بات نہیں کریں گے، ہم اسپورٹس جو ہے پوری اسپورٹس کی اور آل راؤنڈر تمام پلیئرس کی بات کریں گے جس میں میل فیمیل سب آتے ہیں۔ تو چونکہ آپ جو ہیں وہ ایک کوچ ہیں، ایک اسپورٹس ٹیچر جو ہے اپنی خدمات بھی سر انجام دے رہی ہیں، تو آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہوگا کہ کس طرح بچے جو ہیں وہ کس گیمز میں بچوں کا انٹرسٹ ہے اور کن چیزوں میں وہ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، کن چیزوں میں وہ زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، فیمیل کن چیزوں میں انٹرسٹ لیتی ہے، میل کا انٹرسٹ کن گیمز کی طرف ہے، تو یہ ذرا بتائیں۔ اچھا، یہ آپ نے بہت اچھی بات ایک ڈسکس کی ہے۔ ایکچولی میرے خیال سے اسپورٹس جو ہے وہ جینڈر پہ بھی بڑا ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں لڑکوں کی زیادہ توجہ جو ہوتی ہے وہ فٹ بال کی طرف ہوتی ہے، جس کو ہم ساکر بھی کہتے ہیں، اور زیادہ تر کرکٹ کی طرف ہوتی ہے۔ کرکٹ کو زیادہ ہی ان ہے نا، بہت کریز ہے کرکٹ اب تو، لڑکیاں بھی بہت زیادہ ان ہیں، اس میں ہمارے باقاعدہ ٹیمز ہیں، لیکن لڑکیوں کا جو زیادہ تر دلچسپی ہوتی ہے وہ اسی طرح والی بال کی طرف ہو گئی، ٹیبل ٹینس کی طرف ہو گئی، بیڈمنٹن کی طرف ہو گئی۔ اچھا، جینڈر کے ساتھ ساتھ آپ کی ہائٹ بھی بڑی میٹر کرتی ہے۔ اب جو ہائٹڈ لوگ ہیں ڈیفینیٹلی وہ ٹینس کی طرف رجوع کرتے ہیں، والی بال کی طرف کرتے ہیں، اسی طرح فٹ بال کے لیے تو، اور ویٹ بڑا میٹر کرتا ہے اس چیز میں۔ وہ بچے جو کم ویٹ والے ہیں، جن کا جو اسٹرینتھ ہے، اسٹیمنا زیادہ ہے، وہ بھاگ دوڑ میں جیسے ریسز وغیرہ میں ایتھلیٹکس میں جو ہے وہ زیادہ انوالو بنتے ہیں۔ تو آپ کی ہائٹ، آپ کا ویٹ، آپ کا جینڈر بڑا میٹر کرتا ہے آپ کی اسپورٹس سلیکشن میں۔ اچھا، آپ کی ٹیم میں کوئی ایسی بچی ہو جو آگے بڑھنا چاہتی ہو اور اس کا کوئی ایم ہو کہ ہاں میں نے جو ہے اب اس میں جو ہے نیشنلی انٹرنیشنل لیول پہ جانا ہے، اور اس کو کچھ ہرڈلز ہوں اور آپ چاہتی ہوں کہ اس کو آپ نے آگے لانا ہے، تو بیسیکلی بچیوں کو گھروں کی طرف سے یہ ہمارے اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، میں یہ کہوں گی کہ ایک تو مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں، یہ لوور مڈل کلاس فیملیز ہیں۔ اسپورٹس مین کے لیے پہلے تو ہیلدی ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص میں، ایک عورت میں، مرد میں اسپورٹس مین کوالٹیز تو پائی جاتی ہیں، لیکن کیا وہ گھر سے پراپر ڈائٹ لے کے آئے ہیں؟
اچھا یہ ڈائٹ بھی بہت ہمارے اسپورٹس کے لیے ڈائٹ تو بہت جو ہے ضروری امپورٹنس رکھتی ہے. ظاہری بات ہے اچھی خوراک ہوگی, بیلنس ڈائٹ ہوگی تو وہ جو ہے اچھا ہیلدی بندہ ہوگا تو وہ کھیل سکے گا. بالکل اسی طرح مینٹلی لیول پہ, فزیکلی لیول پہ جو ہے وہ کچھ بچے ایسے ہیلدی ہوتے ہوگا ہیں تو وہ جن کو اچھا ہم پریپیئر کر اچھے لیتے کھیل ہیں کھیلے گا نا. اور پھر وہ جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو صبح نہ ناشتہ کرنے کے باعث یا پراپر ڈائٹ نہ لینے کے باعث وہ گیم کے دوران, کھیل کے دوران ہی فینٹ فیل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں کافی ہرڈلز یعنی ہمارے جو بچے ہیں نا وہ بھی ایک طرح سے اتنی انٹرسٹ نہیں لیتے اس چیز میں, جس طرح اپنی سمجھایا نہیں جاتا جتنا یعنی جتنا اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, کس طرح ایکسرسائز کرنا ہے, کس طرح اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے, کس طرح اپنا اسٹیمنا جو ہے وہ انکریز کرنا ہے, تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ٹیکنیکلی اس میں آتی ہیں. بالکل. تو اچھا, ہمارے اسکول کے سطح پہ جو جتنے بھی ہم میچ کے لیے بچوں کو ریڈی کرتے ہیں, جب کبھی میں اپنے بچوں کو لے کے گئی ہوں تو ہمیشہ میں نے کوشش کی ہے کہ اے ویک اگو میں ان کو ایویان جو کیپسولز ہیں وہ دیتی ہوں, کوشش کرتی ہوں اپنی طرف سے. اور یہ ضروری ہے کہ یہ ارینجمنٹ جو ہے اسکول کے جو لیڈرز ہوتے ہیں, پرنسپلز ہیں یا ہیڈ مسٹرس ہیں, ان کو چاہیے کہ اسکول کے پی ٹی سی فنڈز جو اویلیبلٹی ہے ان کے پاس, اس سے ارینجمنٹ کی جائے. ان کے لیے جو پراپر انرجی ڈرنکس ہوتے ہیں, لائک ہمارے یہاں ہمارا جو ہے سب سے بہترین انرجی ڈرنک دودھ ہی ہوتا ہے, تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ان بچوں کے لیے ٹوائس اے ویک جو ہے دودھ ہو, اور ڈیلی جو ہے ایویان جو ہے. اچھا, مطلب آپ ایک اسپورٹس ٹیچر کے علاوہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں. کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے تاکہ بچے اچھا فیل کریں نا. وہ ایک سائیکی بھی ہوتی ہے بچوں کی, تو وہ فیل کرتے ہیں یا وی آر فیلنگ ریفریش اور ہیلدی وہ فیل کرتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ اندر سے دیتی ہے آپ کو اسٹرینتھ, لیکن بچوں کو بھی تو آپ نے مینٹلی پریپیئر کرنا ہوتا ہے. تو اسکول کی سطح پہ نہ صرف ٹیچر بلکہ ہیڈس کو بھی اس میں تھوڑا کوآپریٹ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے پیرنٹس گھر پہ افورڈ نہ کر سکتے ہوں, تو اس صورت میں ہم لوگوں کو اسکول سے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک پلیئر کو جو ہے وہ کس قسم کی ڈائٹ لینی چاہیے اور کیا اپنے اسٹیمنا کو انکریز کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل پلیئر کو تو اپنے اسٹیمنا پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اسٹیمنا انکریز کرنے کے لیے ان کو چاہیے ڈیلی بیسس پہ رننگ کیا کریں. اس کے لیے تھوڑا ان کو ڈیلی بیسس پہ فوکس کرنا ہے کہ آج ہم نے اگر 1 کلومیٹر چلنا ہے تو کل 1.5 کلومیٹر, تو نیکسٹ ڈے ہم نے 2 کلومیٹر, تاکہ ان کی انڈورنس اور اسٹیمنا جو ہے ڈے بائی ڈے انکریز ہو. یعنی رننگ کریں نا ڈیلی, وہ رننگ کریں, ایکسرسائز کریں. ایکسرسائزز ڈفرینٹ طرح کی ہیں تاکہ ان کے مسلز جو ہیں وہ نہ اسٹریچ ہوں نہ پل ہوں, اور کھیل کے دوران سانس نہ پھولے. یہ اسٹیمنا بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایز اے پلیئر جو ہے بہترین ڈائٹ لینا بہت ضروری ہے. انرجی ڈرنکس ہو گئے, ہمارے یہاں انرجی ڈرنک ایز اے ملک جو ہے ایز اے انرجی ڈرنک یوز کیا جاتا ہے, تو ملک کا استعمال زیادہ کیا جائے. فروٹس لینے چاہیے آف کورس, اور ایسی چیزیں کھانی چاہیے جو آپ کی ہیلتھ مینٹین کریں. اچھا ہی. اچھا, آپ نے بات بہت اچھی کہی ہے, لیکن میرا یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے جو ہے اکثر پلیئرز جو ہوتے ہیں وہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ یعنی چلیں ایکسرسائز اور وہ اپنا اسٹیمنا تو انکریز کرنے کے لیے محنت کر لیں گے, جو ان کی فزیکلی محنت ہے وہ کوشش ہے وہ تو وہ کر لیں گے, لیکن وہ اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے اتنی اچھی جو ہے وہ ڈائٹ جو ہے اس کا کہاں سے مطلب خرچہ پورا کریں گے؟ یہ تو مطلب ایک پلیئر ہے وہ جو ہے ظاہری بات ہے وہ پروونشل لیول پہ ہے, وہ پھر اب آگے جا رہا ہے, تو آیا اس کو کچھ ایسی فیسلٹیز ملتی ہیں کہ وہ جو ہے اپنی ڈائٹ کو جو ہے پراپر ڈائٹ کو یوز کر سکے, اس خرچ کر سکے پیسے اور اپنے آپ کو ہیلدی رکھ سکے؟ آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ جس کالج یا جس یونیورسٹی کے طرف سے پلیئر جو ہے وہ کھیل رہا ہے, ان کو چاہیے کہ ان کے پاس ایسے فنڈز وغیرہ ہوتے ہیں, مے بی دا پلیئر از بلانگنگ ٹو اے لوور مڈل کلاس, تو ان کو ایسی ارینجمنٹ کر کے دیں تاکہ وہ پلیئر جو ہے وہ اپنی ڈائٹ پہ اگر اتنا دھیان نہیں دے سکتا ہے تو 50% ایٹ لیسٹ اس پہ دھیان دیں, اس کی ڈائٹ میں یہ ہیلپ کریں. کیونکہ جب وہ پلیئر کوالیفائی کرے گا آف کورس تو وہ آپ کے کالج, آپ کی یونیورسٹی, آپ کے شہر کا, آپ کے ملک کا نام روشن کرے گا. تو حکومتی سطح پہ بھی میں ریکویسٹ بھی کر چکی ہوں کافی دفعہ کہ حکومت کو پلیئرز کے لیے ایسے اسکالرشپس یا فنڈز
پرووائڈ کرنے چاہیے جن کو لے کے یا جن کو دے کے جو ہیں پلیئرز جو ہیں اپنی ڈائٹ کا جو ہے پراپر خیال رکھ سکیں، جس میں ڈائٹ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لیے پراپر شوز وغیرہ بھی خرید سکتے ہیں، یونیفارم وغیرہ بھی خرید سکتے ہیں، تاکہ وہ جب پرفارم کر رہے ہیں، پرفارمنس کہیں دے رہے ہیں تو فلی ایکوپڈ ہوں انٹرنلی ایکسٹرنلی ایز ویل۔ یہی کہہ رہی ہوں نا کہ مطلب جسٹ یہ فزیکلی جو فیسلٹیز ہیں کہ آپ ان کو پرووائڈ کر دیں کہ بس گراؤنڈ دے دیا، ہم نے اکوپمنٹس دے دیے ہیں، ہم نے بال دے دیے، ہم نے نیٹ دے دیا، بس ہماری جو ہے وہ یہاں تک ذمہ داری ہے، بس ہم نے پوری کر لی ہے، اب آگے پلیئر کا کام ہے کہ پلیئر کیا کرے گا۔ تو کم از کم پلیئرز کو مطلب اس طرح کی فیسلٹیز یا اس طرح کے اسکالرشپس یا فنڈس ملنے چاہیے، بالکل، تاکہ وہ اپنی جو ہے ڈائٹ کا خیال رکھ سکے، اپنے لیے شوز وغیرہ لے سکے، بالکل، جو ان کو کمفرٹ دیں کھیل کے دوران۔ ڈائٹ ان کی بہت میٹر کرتی ہے، تو جب فنڈس پرووائڈ کیے جاتے ہیں ان کو پراپرلی اچھی طرح سے ایک خاص جگہ استعمال کرنے سے کافی بینیفٹ ملتا ہے۔ تو پلیئرز جو ہیں وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، ان پہ اگر ہم لگا رہے ہیں آج کو تو کل کو وہ ہمیں ڈبل کر کے بھی دیں گے۔ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہاں پر ہمارے جو ہے تو وہ کرکٹ پہ زیادہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے نا۔ بالکل۔ اچھا، ہمارے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ویورز، آئے اپنے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اچھا جی، تو میں آپ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ کرکٹ پہ جو ہے وہ زیادہ مطلب توجہ دی جاتی ہے، اس کو زیادہ فنڈس پرووائڈ کیے جاتے ہیں، فیسلٹیز بھی زیادہ ہیں، یہ باقی جو گیمز ہیں اس کے ساتھ کیوں سوتیلوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے ہی کہ اگر ہم میڈیا ایک پاورفل ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہے جس کے تھرو ہم چیزوں کو جو ہے ایڈورٹائز کرتے ہیں، تو بچہ جو دیکھتا ہے آٹومیٹکلی وہی اڈاپٹ کرتا ہے۔ تو چونکہ میڈیا پہ جو ہے کرکٹ کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے تو بچے زیادہ اسی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو کہہ چکی ہوں، ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ باقاعدہ اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹس چلائیں، اور ایڈورٹیزمنٹس کے ساتھ ساتھ فیمیل ایڈورٹیزمنٹ، تاکہ فیمیل کو جو ہے وہ زیادہ اس فیلڈ میں آنے کے جو ہے چانس مل سکے۔ تو جتنا زیادہ ایڈورٹیزمنٹ ہوگا، جتنی زیادہ آپ اس کو پذیرائی دیں گی، تو آٹومیٹکلی بچے جو ہیں اس کو گریجولی اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک ہی گیم ہے اس کو آپ لے کے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ آگے جاؤ اور باقی گیمز ہیں ان کو چھوڑ دو۔ ہم نے تو باقی گیمز میں بھی آگے بڑھنا ہے، ان میں بھی اپنی کنٹری کا نیم جو ہے وہ نام روشن کرنا ہے۔ تو یہ تو نہیں ہے نا کہ باقی گیمز کو چھوڑ کے اور بس ایک ہی گیم کو۔ ایکچولی تھوڑی نااہلی بھی ہے، تھوڑا ہمیں اس کے متعلق پریکٹس بھی نہیں ہے، کوچ بھی صحیح سے اویلیبل نہیں ہے، تو جو نکل کے سامنے آ رہے ہیں ان کو مزید ٹرین کرنا اور ان ٹرینیز کو جو ہے آگے پرووائڈ کرنا ایسے پلیئرز کے وہ ان کو بھی اپنی طرح بنا سکیں، تو آٹومیٹکلی ایک چیز کو جو ہے پذیرائی ملتی ہے۔ اچھا، ہماری جو فیمیل ہیں ان کے لیے آپ کا کیا ہوا ہے کہ مطلب فیمیل کے لیے جو ہے فیمیل کوچز کے لیے ٹریننگ سینٹرز ہونے چاہیے جس میں وہ جو ہے مطلب سیکھ کر اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے پلیئرس کو اچھے طریقے سے جو ہے تو سکھا سکیں؟ ہاں جی بالکل، پہلے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے ایک پراپر ایسوسیشن ہونی چاہیے جس میں جو ہماری ویل ٹرینڈ ہیں ان میں ویل ٹرینڈ جو ایسوسیشن ہے ان کو ایک ٹیم ہونی چاہیے، ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو کہ ہماری ہے بھی۔ ایکچولی ایسوسیشنز تو ہوتی ہیں لیکن وہ ہائی لیول پہ ہوتی ہے نا۔ جی جی بالکل، مطلب یہ جو جہاں سے بیس تیار ہوتی ہے، جہاں سے ہم نے پلیئر کو تیار کرنا ہوتا ہے، اس لیول پہ جو ہے یہ صحیح کوچز یا اچھے انسٹرکٹر جو ہے وہ پرووائڈ نہیں ہوتے۔ بالکل، اگر کوئی ہیں بھی تو سارا مسئلہ ہمارے کنیکشن کا ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھے سے کانٹیکٹ ایک دوسرے سے رکھیں تو میڈیا، میں نے آپ سے کہا، ہر ایک چیز میں بہت زبردست رول ادا کر رہا ہے، تو آپس میں کانٹیکٹ ہونے کی وجہ سے جب ہم ایک دوسرے سے لنک رکھیں گے تو وہ ایک ٹیم بنے گی۔ جب ٹیم بنے گی تو کچھ آپ کو پتہ ہوگا، کچھ مجھے پتہ ہوگا، کچھ سامنے والے کو پتہ ہوگا، تو وہ مل بانٹ کے جو ہم سیکھیں گے تو اس سے زیادہ بہترین جو ہمارے کوچ سامنے آئیں گے۔ اور لازمی بات ہے جب کوچ اچھے ہوں گے تو پلیئرز بھی ویل پریپیئرڈ ہوں گے ہمارے۔ صحیح ہے۔ اچھا، کچھ ٹیکنیکل کوسچنس کی طرف آتے ہیں۔ والی بال ویسے بہت انٹرسٹنگ گیم ہے، خود میں گراؤنڈ میں بھی جو ہے کھیل چکی ہوں،
اور اس کی سروس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گی کہ سروس اس کی کتنی قسم کی ہوتی ہے اور کس طرح اینی کروائی جاتی ہے؟ سروس ایکچولی اس کی 3 طرح کی ہوتی ہے، اوور ہینڈ، انڈر ہینڈ اینڈ سائڈ آرم. 3 طرح کی سروس ہوتی ہے. اس میں آپ جیسے کمفرٹیبلی فیل کرتے ہیں، دیر از نو ریسٹرکشنز اباؤٹ اٹ. 3 طرح کی سروس ہے، رولس کے اکارڈنگ آپ کو جو کمفرٹیبل لگتی ہے آپ نے اس کے اکارڈنگ اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. ٹاس کیا جاتا ہے دونوں ٹیمز میں، تو جو ٹاس ون کر لے تو وہ سروس کرتی ہے. اچھا، اور دوسری پلیئر جو ہے وہ پھر دا سیکنڈ ون جی لازمی بات ہے سروس کو ریسیو کرتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں اپنی مرضی سے سائڈ سلیکٹ کرتے ہیں. بالکل سائڈز اپنی مرضی سے، جو ٹاس ون کرتی ہیں وہ اپنی مرضی سے سائڈ سلیکٹ کرتی ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے تو اس کی روٹیشن کے بارے میں نے سنا ہے بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے. یہ جو ہے کلاک وائز جو ہے پلیئرز روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے تو کلاک اس کا کیا سسٹم ہوتا ہے؟ مطلب یہ کس طرح پوائنٹ کے بعد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے. اس کی روٹیشن جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ رہتی ہے. کلاک وائز اس کی روٹیشن ہوتی ہے. لائک جو سروس کر رہے ہیں، اگر سامنے والے نے پوائنٹ لوز کیا ہے تو پھر وہ جو جیت رہا ہے، جس کو پوائنٹ ملا ہے، وہ جو ہے کلاک وائز روٹیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ وہ پلیئرز اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں اور 1 بائی 1 پھر ان کی جو ہے سروس آتی رہتی ہے. اچھا، اس میں جو ہے کتنے ایریاز ہوتے ہیں؟ مطلب اس میں جس طرح فٹ بال ہے اس میں جو ہے 3 ایریا ہوتے ہیں نا کورٹ کے، تو اس کورٹ کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے؟ کورٹ کو ایکچولی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، سروس ایریا اور ڈیفینس ایریا میں. تو 3 جو ہیں پلیئرز ہمارے سروس ایریا میں کھیلتے ہیں اور 3 ڈیفینس ایریا میں کھیلتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ہے ہماری جو ہے آپ کو کتنی ہرڈل پیش آئی ہیں اس گیم میں آتے ہوئے، یا اسپورٹس میں قدم رکھا ہے آپ نے تو آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اچھا، یہ تو جیسے کہ میں کافی پہلے کہہ بھی چکی ہوں، یہ میرے پرسنل ایکسپیرینسز بھی تھے، بچوں کی صورت، اسٹوڈنٹس اور پلیئرس کی صورت میں بھی اور میرے خود کے بھی. جب میں ایز اے اسٹوڈنٹ ایز اے پلیئر پرفارم کر رہی تھی تو وائل فرسٹ ٹائم آئی آسکڈ مائی پیرنٹس کہ مجھے جانا ہے ایز اے پلیئر اور مجھے ٹیچرز لے کے جائیں گے. تو جیسے ہمارے عام پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا ریئیکشن ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی میرے پیرنٹس کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس لیے جا رہی ہیں، اسکول تو آپ پڑھنے جاتی ہیں، یہ کھیلنا کودنا کب سے شروع ہو گیا ہے، تو سائنس اسٹوڈنٹ ہیں، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں. تو کافی ان کو کتنی آپ ڈسہارٹیڈ ہو گئی ہوں گی، بہت زیادہ. آپ کا دل کس طرح؟ مطلب اسکول سے آپ کو پالش کر کے بھیجا گیا کہ بچے آپ بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کھیل اچھے پلیئر ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اچھے پلیئر ہیں، آپ کر سکتے ہیں، یہ ملے گا وہ ملے گا. اور گھر میں آپ کو اجازت جب گھر سے آپ کو پرمیشن نہ ملے تو آپ کافی زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. پھر اسکول جا کے اس کو دوبارہ سے بتانا اور پھر وہ کالج میں بتانا، پھر وہ پیرنٹس کو اسی طرح سے جیسے ہم اپنے کالج اور یونیورسٹی لیولس پہ پیرنٹس کو بلاتے ہیں، سیم اسی طرح سے ہمارے پیرنٹس کو بھی بلایا گیا. تو کافی زیادہ ٹیچرز کی محنت کرنے کے بعد جب الاؤ کر دیا گیا تو یہ ہرڈلس کو دیکھنا اور اس کو لے کے چلنا، اتنی باتیں سننا، پلس جسمانی تھکاوٹ کا ہونا، کبھی جیت کے آنا کبھی رہ جانا، تو بڑی بہت مشکلات رہی ہیں. لیکن الحمدللہ ٹوڈے وٹ آئی ایم آپ کے سامنے ہیں. اس مقام پر ہماری گیمز کی وجہ سے، ہماری پلس تعلیم کی وجہ سے، تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے سائڈ گیم کو لے کے چلے ہیں. دیٹس وائی ٹوڈے وی آر فزیکل انسٹرکٹرز. جب فرسٹ ٹائم آپ نے پرائز جو ہے حاصل کیا تھا تو اس وقت آپ کے پیرنٹس کے کیا ریئیکشن تھا؟ مطلب ظاہری بات ہے اتنی مشکل سے انہوں نے آپ کو پرمیشن دی ہے، پھر آپ کو اجازت ملی، آپ نے گئی ہیں، آپ نے جیتا ہے، تو تب ان کے کیا مطلب فیلنگس تھی، آپ کی کیا فیلنگس تھی اور ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جس وقت فیلڈ میں فرسٹ ٹائم میں نے پرفارم کیا تھا اور کہوں گی خوش نصیبی سے جیت بھی لیا تھا، تو میرے ٹیچرز کا جو ریئیکشن تھا، آئی واز لٹرلی کرائنگ آن دیٹ ٹائم. وہاں اس وقت وہ رونا، پھر وہ گھر پہ آنا، وہ پرائز کے ساتھ ساری سٹوری بندے کے ذہن بالکل میں گھوم جاتی ہے کہ کس طریقے سے میں اس مقام تک پہنچی ہوں اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے کامیابی سے نوازا ہے. پھر وہ گھر پہ امی کا ریئیکشن، پھر ابو کا وہ پراؤڈ فیل کرنا،
پہلے پرمیشن نہ دینا اور پھر سب فیملی ممبرس کے سامنے بیٹھ کے گیدرنگ میں کہنا, فخر سے بات کرنا کہ تو میرا بچہ تو پلیئر ہے, بالکل, اور اس لیول پہ کھیل رہا ہے. بالکل. اور پھر وہ پرانی میموریز, وہ پکچرز فارم میں, لائک وہ لڑکی ہوتے کی باتیں یاد کرنا ایز اے پلیئر, پھر وہ آپ میرڈ لائف کے بعد اس کو ریکال کرتے ہو تو وہ آپ کے لیے کافی پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا, اسپورٹس میں بعض ہمارے یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ زیادہ تر فیمیل جو ہیں وہ جو ہے آفٹر میرج جو ہے وہ یہ اسپورٹس کو جو ہے خیر بات کہہ دیتی ہیں, تو آیا اس طرح مطلب ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اب تو کافی بہتری آ گئی ہے, ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں پہلے ایسے ہی تھا. یعنی میں نے ایسی بڑی بڑی پلیئرز دیکھی ہیں جو نیشنل لیول تک بھی آگے گئی ہیں, اور جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں جی تو وہ بس گھر میں بیٹھ جاتی ہیں اور آگے نہیں بڑھتی نا. بالکل, تو ان کے لیے تو آگے کافی مواقع ہیں بہت. آپ پلیئرس کا کہتی ہیں, ہیں. ایک ہمارے پاکستان میں ریسرچ ہوئی ہے جس میں کہ ہماری جو فار ایگزامپل ریشو رکھا گیا تھا کہ ہمارے پاکستان کے 90% جو قابل بچیاں ہیں وہ MBBS کر کے ڈاکٹرز بن جاتی ہیں. جب وہ سروے ہوا اور اس سروے کا رزلٹ آیا تو رزلٹ میں صرف 18% بچیاں جو ہیں وہ آن جاب تھیں. باقی کہاں ہیں؟ جب وہ سروے اگین کنڈکٹ کیا گیا تو پتہ چلا دے گاٹ میرڈ. اس شادی کی وجہ سے ان کا جو کریئر ہوتا ہے, ان کا جو مین انٹرسٹ ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں. ہمارا کنٹری جو ہے وہ اتنے اچھے ٹیلنٹ سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. ایکچولی آپ کے ہسبینڈ کی سپورٹ, پہلے جب آپ میرڈ نہیں ہیں تو آپ کے فادر, آپ کے جو بڑے بھائی ہیں ان کی سپورٹ, اینڈ آفٹر یور میرج آپ کے ہسبینڈ کی سپورٹ بہت میٹر کرتی ہے. یہ آپ اور ہم بڑے بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں. جہاں آپ ہیں آج, جہاں میں ہوں, اٹس آل بیکاز آف آور ہسبینڈس. ہم آج جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں میں ہوں, جس مقام پہ ہوں آج میں, آل دو میرے پیرنٹس کی سپورٹ ہے, بٹ دا مین کریڈٹ گوز ٹو مائی ہسبینڈ, کہ ان کی وجہ سے میں نے جو ہے شادی کے بعد ساری اسپورٹس بالکل ساری جو ایجوکیشن ہے کنٹینیو کی, اور اس اسپورٹس کے بہاف پہ ہی آج میں اپنے جاب سیکٹر میں ہوں. تو کریڈٹ گوز ٹو آور ہسبینڈ. گڈ. اچھا, یہ بتائیں کہ اب ہماری گورنمنٹ سے آپ کی کیا ریکویسٹ ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا کیا فیسلٹیز پرووائڈ کریں تاکہ وہ گیمز میں آگے بڑھ سکیں اور اپنے کنٹری کا نیم روشن کر سکیں؟ بس ان گورنمنٹ کو اچھے سے پتہ ہے, جب کبھی ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں, کوئی بھی اپنے سپیریئرز دیکھتے ہیں, جہاں ہمیں امید ہوتی ہے, کوئی ہوپ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے لیے ارینجمنٹس کر سکتے ہیں, تو ہمارا مین جو ہوتا ہے وہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ کائنڈلی ہمیں جو ہے نیشنل, پروونشنل اور انٹرنیشنل لیولز پہ فنڈ پرووائڈ کیے جائیں. کیونکہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بہاف پہ آپ کوچ لے سکتے ہیں, ٹرینرز ہائر کر سکتے ہیں, پلیئرس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ان کی پراپر ڈائٹ, پراپر یونیفارم, ان کے لیے ایک فیلڈ کا ہونا, چونکہ یہ ایک آؤٹ ڈور گیم ہے والی بال, تو اس کے لیے ایک آؤٹ ڈور لوکیشن کا ہونا, بہترین لوکیشن کا, جس میں ہماری فیمیلز سیکیور فیل کریں, اس کا ہونا بہت ضروری ہے. تو گورنمنٹ کی سطح پہ یہی ریکویسٹ رہے گی ہماری کہ کائنڈلی فیمیلز کے لیے اسپیسیفکلی ایسی ارینجمنٹ کی جائیں تاکہ وہ خود کو سیکیور فیل کریں اور اسٹرینتھن فیل کریں اپنے اندر آگے پرفارم کرنے کے لیے. اچھا, اس گیم کو یا باقی سارے اسپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے فیمیل میل میں سب میں پروموٹ کرنے کے لیے آپ کیا کرنا چاہیں گی؟ مطلب آپ کیا کہنا چاہیں گی, ہمارے ویورز کو کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مردوں کے لیے تو ہر جگہ اپرچونیٹی ہے, وہ ویل بھی کرتے ہیں, اور آج نہیں, اسکول ٹائم میں نہیں تو کالج ٹائم میں صحیح, کالج میں نہیں تو یونیورسٹی لیول پہ صحیح, یونیورسٹی لیول پہ نہ صحیح تو ایز این ایکٹیویٹی وہ کبھی نہ کبھی گیم کو پرفارم کر لیتے ہیں, انجوائے کر لیتے ہیں. بٹ فار دا فیمیل وہ ایسی ایک ہم کہیں کہ کریچر ہے جس کو ہم صنف نازک بھی کہتے ہیں, لیکن انٹرنلی کافی مضبوط ہے. تو ان کو نہ صرف کالج یونیورسٹی کے لیول پہ بلکہ گھروں سے بھی سپورٹ ہونی چاہیے, تاکہ وہ ایک کام تو کر رہی ہیں اپنے شوق کے طور پہ, لیکن اس شوق کے ساتھ ساتھ وہ اس کو ڈبل انٹرسٹ لے کے کریں. جب وہ سیکیور فیل کریں گی گھر کی طرف سے, اسکول کی طرف سے, اپنے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے, اپنے کالج یونیورسٹی کی طرف سے, تو ڈیفینیٹلی ان کی پرفارمنس بھی ڈبل ہمیں ملے گی. تو صرف
گھروں کی طرف سے اور انسٹیٹیوٹ کی طرف سے میری یہ ریکویسٹ رہے گی کہ فیمیل کو سپورٹ کریں، ان پہ ٹرسٹ کریں، صحیح ہے، ان پہ ٹرسٹ کریں گے کہ وہ آپ کا نام روشن کریں گے. صحیح ہے، تاکہ ہماری گیمز جو ہے وہ پروموٹ ہو سکے. بالکل صحیح. مسز نصرت، بہت بہت شکریہ، آپ آئی ہیں ہمارے پروگرام میں، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ویور سے اپنے جو ہے ایکسپیرینس جو ہے آپ نے شیئر کیا، ان کو بہت اچھی معلومات دی گیمز کے بارے میں. ہماری جو بچیاں جو ہیں جو فیس کرتی ہیں مختلف قسم کی پرابلمس وہ بتائی ہیں، اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آگے سب اچھا ہوگا اور انشاءاللہ اچھی ان کو جو ہے کوچز بھی پرووائڈ ہوں گے. تو بس اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا سلسلہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. اپنی ہوسٹ شنیلہ ادریس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.